بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ خدائے بزرگ و برتر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونۂ عمل ہے۔ سیرت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا موضوع اس قدر دلکش، ایمان افروز اور روح پرور عنوان ہے کہ عاشقان رسول کے لیے اس چمنستان کی گلچینی، ایمانی قلب و روح کے لیے فرح و سرور کی ایسی بہشت ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول سے رنگ و بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہیں۔ اسی لیے ان حق پرست علماء ربانیین نے، جن کے مقدس سینوں میں محبت رسول کے ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، اس ایمانی عنوان اور نورانی موضوع پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قلم چلاتے چلاتے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ چنانچہ آج ہر زبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ وہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سیرت نویسی کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا حصر و شمار ہماری طاقت و اقتدار سے باہر ہے، مگر پھر بھی مثال کے طور پر ہم یہاں ان چند مشہور علماء سیرت کے مقدس ناموں کا ان کے سن وفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں ذاکر رسول ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگر ایام قحط میں نماز استسقاء کے بعد ان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا مانگی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہو جائے، اور اگر مجالس میں ان سعید روحوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو رحمت کے فرشتے اپنے مقدس بازوؤں اور پروں کو پھیلا کر ان محفلوں کا شامیانہ بنا دیں۔ چند مصنفین سیرت یہ ہیں: خلفائے راشدین بلکہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سے کچھ قبل تک چونکہ حدیثوں کا لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا تاکہ قرآن و حدیث میں خلط و ملط نہ ہونے پائے، اس لیے سیرت نبویہ کے موضوع پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی تصنیف عالم وجود میں نہ آ سکی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا عام طور پر چرچا ہوا تو دور تابعین میں محدثین کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ وجود میں آیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیرت نبویہ کے موضوع پر کتابیں تو تصنیف نہ کر سکے، مگر وہ اپنی یادداشت سے زبانی طور پر اپنی مجالس، اپنی درسگاہوں، اپنے خطبات میں احادیث احکام کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مضامین بھی بیان کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے احادیث کی طرح مضامین سیرت کی روایتوں کا سرچشمہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس شخصیتیں ہیں۔ بہرحال دور تابعین سے 11ویں صدی تک چند مقتدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیں۔
11ویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں کو ہم نے اس فہرست میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ یہ لوگ در حقیقت اگلے مصنفین ہی کے خوشہ چین و فیض یافتہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ متوفی 92 ہجری، حضرت عامر بن شراحیل امام شعبی متوفی 104 ہجری، حضرت ابان ابن امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہما متوفی 105 ہجری، حضرت وہب ابن منبہ یمنی متوفی 110 ہجری، حضرت عاصم ابن عمر ابن قتادہ متوفی 120 ہجری، حضرت شرجیل بن سعد متوفی 123 ہجری، حضرت محمد بن شہاب زہری متوفی 124 ہجری، حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن سدی متوفی 127 ہجری، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر ابن حزم متوفی 135 ہجری، حضرت موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی متوفی 141 ہجری، حضرت معمر بن راشد متوفی 150 ہجری، حضرت محمد بن اسحاق صاحب المغازی متوفی 150 ہجری، حضرت زیاد بکائی متوفی 183 ہجری، حضرت محمد بن عمر واقدی صاحب المغازی متوفی 207 ہجری، حضرت محمد بن سعد صاحب الطبقات متوفی 230 ہجری، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری شریف کے مصنف متوفی 256 ہجری، حضرت مسلم بن حجاج قشیری مسلم شریف کے مصنف متوفی 261 ہجری، حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ متوفی 267 ہجری، حضرت ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی صاحب سنن ابو داود متوفی 275 ہجری، حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی مصنف جامع ترمیزی متوفی 279 ہجری، حضرت ابو عبداللہ محمد یزید بن ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ کے مصنف متوفی 273 ہجری، حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی سنن نسائی کے مصنف متوفی 303 ہجری، حضرت محمد بن جریر الطبری تفسیر طبری کے مصنف متوفی 310 ہجری، حضرت حافظ عبد الغنی بن سعید امام النسب متوفی 332 ہجری، حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ حلیت الاولیاء کے مصنف متوفی 430 ہجری، حضرت شیخ الاسلام ابو عمر حافظ ابن عبد البر متوفی 463 ہجری، حضرت ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458 ہجری، حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی یحسبی شفا شریف کے مصنف متوفی 544 ہجری، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ سحیلی الروض العنف کے مصنف متوفی 581 ہجری، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی شرف المصطفیٰ کے مصنف متوفی 597 ہجری، حضرت امام شرف الدین عبد المؤمن دمیاتی متوفی 705 ہجری، حضرت ابن سید الناس عیون الاثر کے مصنف متوفی 734 ہجری، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری صاحب فتح الباری متوفی 852 ہجری، حضرت حافظ علاء الدین مغلطائی صاحب الاشارہ الی سیرت المصطفیٰ متوفی 762 ہجری، حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی متوفی
855 ہجری حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد سمہودی وفاء الوفا کے مصنف متوفی 911 ہجری حضرت احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی مواہب لدنیہ کے مصنف متوفی 923 ہجری حضرت محمد بن یوسف صالحی السیرہ الشامیہ کے مصنف متوفی 942 ہجری حضرت علی بن برہان الدین السیرہ الحلبیہ کے مصنف متوفی 1044 ہجری حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم جمیعا مدارج النبوہ کے مصنف متوفی 152 ہجری۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قدماء محدثین و فقہا مغازی و سیر کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور وہ تمام چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات میں ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کاشان نبوت سے جبل حرا کے غار تک اور جبل حرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، میدانوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد اعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے ضمن ہی میں آتے ہیں، اسی کی شاخیں، پتیاں، پھل اور پھول شمار کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت یہ آفتاب رسالت جلوہ گر ہوا، جس وقت یہ مہتاب نبوت رونما ہوا، جس وقت نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ملک عرب جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں کے حالات کیا تھے، وہ علاقہ کون سا تھا، وہ خطہ کون سا تھا۔ چنانچہ ہم آپ کی نظر وہ علاقے کی تفصیلات بھی کرتے ہیں۔ ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر، بحیرہ قلزم کیپسین سی جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔
علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے: حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ یہ اس دور کی تقسیم ہے جب آج کل کے جو جدید خلیج کے ممالک ہیں وہ اس حیثیت میں موجود نہیں تھے، بلکہ ان ممالک کا جو جغرافیہ ہے عمومی طور پہ اس پورے جغرافیے کو جو کہا جاتا تھا اس کو علماء سیرت نے ان 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حجاز، سب سے پہلے حجاز کی تفصیل ہم سنتے ہیں۔ یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر، بحیرہ قلزم، کیسپیئن سی کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور پست زمین کہتے، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز مقدس کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القرا ہے وہاں اب تک عذاب سے قوم ثمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ، حجاز کا یہ مشہور شہر، مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعقاعان، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ قلزم یا کیسپیئن سی کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ حجاز مقدس کی جو دوسری اہم جگہ ہے، سرزمین ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، مسجد نبوی ہے اور گنبد خضرا موجود ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ واقع ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے،
یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبوع ہے جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کیسپیئن سی کے ساحل پر واقع ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر جزیرہ عرب ہی میں کیوں مبعوث فرمایا؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی اس وقت عرب کی سیاسی حیثیت کیا تھی؟ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہراور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، ندی، نالے، دریا، تارے وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کے کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کی سرشت اور عادتوں میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے ان سے محفوظ رکھا۔ یہ عرب کون ہیں؟ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر سن 400 قبل مسیح میں ایک سلطنت، عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لواء کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ نمبر 1 رفادہ، 2 سقایا، نمبر 3 حجابہ، نمبر 4 قیادہ۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک سننے اور جاننے کا ہم سب کو شرف و فضل حاصل ہو رہا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنتے وقت، پڑھتے وقت نہایت ہی ادب اور احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کو عام باتوں کی طرح ہرگز نہیں سننا چاہیے، بلکہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ چنانچہ حضرت قاضی ایاز یحسبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں فرماتے ہیں، ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کرے، اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تأثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔ اور علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کی آپ کے ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصوری عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک امام دار الحجرہ
رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ چنانچہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ براندام ہو گیا اور نرم پڑ گیا، اپنے اس کیے پر نادم ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب سننا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں یا بیان کرنا شروع کریں تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کریں، اور جب تک دل جمعی باقی رہے سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کریں تو پڑھنا ہو، سننا ہو یا بیان کرنا ہو بند کر دیں، کیونکہ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہرگز بے توجہی کے ساتھ نہ سننا چاہیے نہ بیان کرنا چاہیے۔ ملک عرب کی سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور ان کی اصل کہاں سے ہے، اسے بیان کرنے کے بعد اب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور آپ کی مکی زندگی ہم آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نسب نامے کو ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب شریف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ نسب شریف بخاری شریف باب مبعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان ہوا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مؤرخین ثابت ہے، اس کے بعد کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب نامے کو سماعت کرنے کے بعد ان کی خاندانی شرافت کو بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ بخاری شریف میں جلد اول میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں عالی خاندان سے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جیسے عربی کا ایک شعر اس پہ گواہی دیتا ہے، لہن نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم مکرم، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل نہیں۔ قریش کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر ابن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اسی لیے تمام اہل عرب کو ان کو قریش کہہ کر پکارنا اچھا لگتا تھا اور وہ قریش کے لقب ہی سے پکارے جانے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرق بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا ہے۔ امام زرقانی نے اس شعر اور اس وجہ تسمیہ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم، روٹیوں کا چورا کرنے والا، کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں
قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے وحدانیت کے علمبردار تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا دب گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام زرقانی نے ان باتوں کا ذکر اپنی سیرت کی کتابوں میں متعدد حوالوں کے ساتھ فرمایا۔